الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں فائنانشل لیز کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب کوئی چیز کرائے پر لی جاتی ہے، لیز پر لی جاتی ہے، تو بنیادی طور پر اس شے کی لیز کے دو مقصد ہوتے ہیں، دو طرح کی اس شے کی لیز ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب وہ چیز کرائے پر لیں تو آپ کا مقصد صرف اس چیز کی منفعت حاصل کرنا ہو اور اس کے بدلے میں آپ کرایہ دے رہے ہو۔ جس طرح عام طور پر اشیاء کرائے پر لی جاتی ہیں، مثلا آپ نے کراکری کرائے پر لے لی، ٹینٹ کرائے پر لے لیا، کسی فنکشن کے لیے ہال کرائے پر بک کرا لیا، اسی طرح دکان کرائے پر لے لی، مکان کرائے پر لے لیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف شے کی منفعت حاصل کرنا مقصود ہے، اور جب آپ کی منفعت پوری ہو گئی، جتنا آپ کا مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، آپ نے اس کا کرایہ ادا کر دیا، تو یہ شے جس کی تھی اسی کو آپ واپس کر دیں گے۔ اس کے بعد کرایہ دار کا اس شے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اور وہ اپنا تعلق اس کے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ تو ہے عام طور پر لیزنگ کی صورتحال۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو لیتے تو بظاہر کرائے پر ہیں، لیکن مقصد کرایہ پر لینا نہیں ہوتا، یعنی مقصد صرف اس کی منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس شے کی ملکیت حاصل کرنا ہے۔ مقصد اس چیز کو خریدنا ہے، صرف اس چیز کو خریدنے کے لیے یکمشت ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں، تو آپ اس کی قسطیں کر لیتے ہیں، اور وہ قسطیں اس کی قیمت کے طور پر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وہ چیز خریدنے کا سودا نہیں ہوا، مقصد خریدنا ہی ہے، لیکن اس شے کا آپ کرایہ نامہ لیز کا معاہدہ کر لیں، اور اس میں یہ پتہ ہو، معلوم ہو کہ اس کی جتنی مدت کے لیے میں نے لیز لی ہے، یا جتنی مدت کے لیے لیز کا میں نے معاہدہ کیا ہے، اتنی مدت ہر ماہ یا سہ ماہی طور پر اس کی اتنی میں لیز کی قسطیں ادا کرتا رہوں گا، اور جب وہ رقم ادا ہو جائے گی، مدت مکمل ہو جائے گی، تو اس وقت اس کا مالک یہ شے مجھے دے دے گا، خواہ اس وقت مجھے گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، یا واجبی سی قیمت پر وہ مجھے بیچ دے، تو بہر صورت وہ لیز کی مدت مکمل ہونے کے بعد وہ چیز مجھے یہ دے دے گا، مجھے یہ مالک بنا دے گا۔ اس طرح کی لیزنگ جو ہوتی ہے اس کو فائنانشل لیز کہا جاتا ہے، اور علماء کی اصطلاح میں اس کو تمویلی اجارہ کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت کہ جس میں صرف منفعت مقصود ہو،
उस शय का मालिक बनना मकसूद ना हो, इसको उमूमी इजारा या तशगीली इजारा कहा जाता है और आम लीज की यही सूरत होती है। लेकिन फी ज़माना जब आप बैंकों से गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने का मकसद ये होता है कि मैं किस्तें जमा करवाने के बाद इस गाड़ी का मालिक बनूंगा। बैंक से वो किराया नामा का मुआहदा तो करता है, लेकिन मकसद उसका किराया नहीं होता, बल्कि मकसद गाड़ी का मालिक बनना होता है। इसी तरह जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान होते हैं, वो जब कोई फैक्ट्री लगाते हैं और उसके अंदर उन्हें कीमती मशीनरी दरकार होती है, तो वो कीमती मशीनरी बहुत ज़्यादा कीमती होती है और इतने पैसे, इतनी रकम वो मशीनरी के हवाला से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। या तो उनके पास वो इतनी रकम होती नहीं, या होती है तो वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो वो किसी बैंक से या किसी भी मालियाती इदारे से इस तरह का मुआहदा कर लेते हैं कि वो मालियाती इदारा इन्हें वो मशीनरी मुहैया करता है और ये उसके साथ मुआहदा लीज का करते हैं, और जितने साल का मुआहदा होता है उतने साल ये उसकी लीजिंग अदा करते रहते हैं, और जब वो मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो फिर बैंक की तरफ से आज खुद या नए हिबे के तौर पर या नई वाजिबी कीमत के तौर पर वो शय इनकी मिल्कियत में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये तमवीली इजारा, जिसको हमारे उर्फ में फाइनेंशियल लीज कहा जाता है, इसके हवाला से चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करना है। याद रखें कि ये जो तमवीली इजारा होता है, फाइनेंशियल लीज, ये हकीकत के अंदर तो मकसद लीज नहीं होता, किरायादारी मकसद नहीं होता। हकीकत के अंदर तो मकसद उस शय की खरीदारी होती है, उस शय का मालिक बनना मकसद होता है। सिर्फ तमवीली इजारे को यानी फाइनेंशियल लीज को, लीज के नाम पर उस मुआहदे को एक हीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये हीला क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये लीज का मुआहदा किस लिए किया जाता है, इसके मुख्तलिफ मकासद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि जो गाहक होता है, क्लाइंट होता है, जिसने वो चीज लेनी है, वो या तो अपनी रकम इन्वेस्ट करना नहीं चाहता या उसके पास इतनी रकम होती नहीं। दूसरा उसकी तरफ से मकसद ये होता है कि अगर वो अपनी तरफ से इतनी रकम इन्वेस्ट कर दे तो ज़ाहिर है उसकी मिल्कियती रकम उसके कारोबार में इन्वेस्ट हुई तो अब उसके कारोबार की मालियत ज्यादा हो जाएगी, और जब उसके मिल्कियती कारोबार की मालियत ज्यादा होगी तो हुकूमत की तरफ से उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और वो टैक्स से बचने के लिए ये सूरत इख्तियार करता है कि वो उस मशीनरी या गाड़ी या किसी भी शय की इस्तेमाल का हक तो उसको मिल जाता है जब वो ले लेता है, लेकिन वो इस पर अपनी मिल्कियत शो नहीं करना चाहता। उसको जब तक वो लीजिंग के प्रोसेस में रहती है उस वक्त तक टैक्स के मामलात में छूट रहती है, तो वो टैक्स के मामलात में छूट का फायदा उसे मिल जाता है, इसलिए वो लीज का मुआहदा कर लेता है। और जो बैंक या मालियाती इदारा होता है वो इसलिए लीज पर देता है और बेचता इसलिए नहीं कि अगर वो बेच दे और पैसे उसने किस्तों पर लेने हों, ज़ाहिर है यकमुश्त तो पैसे उसको मिलेंगे नहीं। अगर यकमुश्त पैसे क्लाइंट के पास मौजूद होते तो वो अपनी रकम से आज खुद चीज खरीद लेता। यकमुश्त तो पैसे उसको नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर है उसको किस्तों की सूरत में पैसे मिलेंगे। अगर मुआहदा वो बै का करें, लीज का ना करें, तो फिर बैंक को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं कि अगर ये मेरा क्लाइंट डिफॉल्टर हो जाए, ना दहिंदा हो जाए, ये कह दे कि चीज भी ज़ाया हो गई, मेरे पास रकम भी मौजूद नहीं, तो फिर उस मालियाती इदारे का नुकसान होता है। वो अपनी रकम वापस लेने का किसी सूरत में मजाज नहीं रहता कि ये नादहिंदा हो गया है। तो जब वो लीज पर ये शय दे रहे होते हैं तो लीज की सूरत में चूंकि मिल्कियत लीज पर देने वाले की होती है और इस्तेमाल का हक लीज पर लेने वाले का होता है, ऐसी सूरत हाल में इस मुआहदे की रूह में अगर वो डिफॉल्टर होता है तो वो मालियाती इदारा अपनी मशीनरी वापस ले लेता है या अपनी गाड़ी दोबारा वापस लेकर उससे अपना नुकसान पूरा कर लेता है।
اور اگر ایسا ہو کہ ابتدائی چند قسطوں کے بعد وہ کلائنٹ جو ہے وہ نادہندہ ہو جائے اور مشینری کا یا گاڑی کا اس نے نقصان زیادہ کیا ہو، تو ظاہر ہے جو قسطیں اس نے دو چار دی ہیں اس سے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوتی، یعنی نئی چیز جب مارکیٹ میں آ کر استعمال ہو جائے تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، تو اس کی جو قیمت کے اندر کمی آئی ہے وہ دو چار اس کی قسطوں کی ادائیگی سے تو پوری نہیں ہوتی۔ اس تحفظ کے لیے پھر مالیاتی ادارے قسطوں سے پہلے اس کے ساتھ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ وہ سیکورٹی بھی ادا کرے گا، یعنی وہ بیانے کے طور پر یا سیکورٹی کے طور پر وہ ڈاؤن پیمنٹ بھی دے گا۔ اب وہ جو اس کا مالیاتی ادارے کا نقصان ہوتا ہے وہ اپنی اس ڈاؤن پیمنٹ سے اور اس کی ادا شدہ قسطوں سے پورا کر لیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیز کا معاہدہ در حقیقت اس شے کی منفعت کے حصول کے لیے ہوتا نہیں، بلکہ اس کے مالک بننے کے لیے ہوتا ہے، اور لیز کو بطور ہیلا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد میں نے عرض کیا کہ مقصد دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے۔ مالیاتی ادارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ محفوظ رہتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور کلائنٹ کا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکس وغیرہ کے معاملات میں چھوٹ مل جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی رقم جو ہے وہ ایک جگہ پر بالکل باؤنڈ ہونے سے یا مکمل رقم انویسٹ کرنے سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اب یہ جو موجودہ یا عام بینکوں کا سسٹم ہے لیزنگ کے لحاظ سے، تمویلی اجارہ کے لحاظ سے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے صورت مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، پھر اس کا جب حکم شرعی بیان کیا جائے گا تو سمجھ آنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام مالیاتی اداروں میں فائنانشل لیز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کلائنٹ کسی مالیاتی ادارے کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر درخواست دیتا ہے کہ مجھے فلاں مشینری یا فلاں گاڑی یا فلاں مکان یا فلاں چیز مجھے چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میں وہ حاصل کروں، پہلے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست پر وہ مالیاتی ادارہ اس کے بارے میں پہلے مرحلے پر جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ جو درخواست دہندہ ہے اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اس کے کن کن بینکوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بندہ اپنے معاملات میں کیسا ہے، کسی بینک کا یا کسی ادارے کا نادہندہ تو نہیں، اور اس کے اتنے سورسز یا اتنے ذرائع آمدن ہیں کہ اگر نقصان ہوا تو یہ نقصان کی تلافی کر سکے، یا ہمیں جو منافع مطلوب ہیں ان منافع کی بر وقت یہ ادائیگی کر سکے۔ یعنی پہلے مرحلے پر جب کلائنٹ درخواست دیتا ہے تو وہ مالیاتی ادارہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو جو چیز مطلوب ہے وہ کتنی مالیت کی ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، مقدار اس کی کیا ہے، اور پھر اس کے اثاثے یا اس کے دیگر جو املاک ہیں، سورسز ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا اتنی مقدار میں ہیں، جتنی مقدار کی یہ چیز طلب کر رہا ہے اتنی مالیت کے اس کے اثاثے ہیں، اور پھر تیسرے مرحلے پر وہ مالیاتی ادارہ جب ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو وہ چیز فراہم کرنے کے طریقہ کار بھی مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اس کو وہ رقم دے دیتے ہیں اور وہ رقم بطور قرضہ دے دیتے ہیں۔ اگر وہ رقم بطور قرضہ دیں تو اس رقم پر جو یہ اضافہ وصول کریں گے وہ تو ظاہر ہے سود ہوگا، اس کے عدم جواز کے اندر، اس کے ناجائز اور حرام ہونے کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ یعنی وہ لاکھ دیں اور 1.25 لاکھ وصول کریں، یہ تو وہ سود ہے سیدھا سیدھا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو رقم دیں اور وہ رقم قرضے کے طور پر نہ دیں، بلکہ اس کو وہ رقم اس لیے دیں کہ آپ ہمارے وکیل ہونے کی وجہ سے، ہمارے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ چیز ہمارے لیے خرید لیں، یعنی وہ چیز بینک یا مالیاتی ادارے کی ہوگی، وہ مالیاتی ادارہ ہی اس کا مالک بنے گا، لیکن ہم نے چونکہ آپ کو دینی ہے
اس لیے وہ چیز آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو مطلوب ہے وہ چیز ہمارے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ خرید لیں. اور عموماً یہ وہاں ہوتا ہے جہاں چیز کے معیار کے اندر بعض اوقات تفاوت ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. ایسی صورت میں وہ مالیاتی ادارہ اپنے کلائنٹ کو ہی اپنا وکیل بنا لیتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے یہ چیز خریدیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کلائنٹ کو وکیل نہ بنائے بلکہ خود بینک یا مالیاتی ادارہ چیز خرید کر اسے مہیا کرے، تو چونکہ چیزوں کے اندر تو تفاوت ہوتا ہے، خاص طور پر مشینری جو ہوتی ہے اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی کارکردگی بھی مختلف ہوتی ہے. تو اگر بینک خود خریدے، اس کو اپنا نمائندہ نہ بنائے، تو بعض اوقات یہ کلائنٹ اسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز تو مطلوب نہیں، مجھے جو چیز مطلوب ہے اس کا معیار تو یہ ہے، وہ تو دوسری قسم کی شے ہے. تو اس طرح وہ معاہدہ توڑ دے گا اور بینک یا مالیاتی ادارے کا نقصان ہوگا. اس لیے وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کلائنٹ کو یا اپنا وکیل بنا کر اسی کے ذریعے چیز خریدتا ہے تاکہ بعد میں اس کا اعتراض نہ رہے. اور بعض اوقات بینک یا مالیاتی ادارہ خود بھی چیز خرید لیتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب چیزیں یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب گاڑیاں آتی ہیں، نئے ماڈل آتے ہیں، تو جو کمپنی اپنی گاڑی لانچ کرتی ہے وہ اس کے پہلے سے سارے سہولیات، سارے فنکشن وہ تشہیر کے طور پر عام کر دیتے ہیں کہ فلاں ماڈل ہوگا، فلاں جو ہے وہ مقدار کا انجن ہوگا، اس کی مشینری اس طرح کی ہوگی، اس کی سہولتیں اس طرح کی ہوگی، اور وہ اس ماڈل کی جتنی بھی گاڑیاں ہوں گی وہ یکساں ہی ہوں گی، ان کے اندر تفاوت نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی. ایسی صورتوں کے اندر وہ مالیاتی ادارہ خود چیز خریدتا ہے، کسی کو اپنا یعنی اپنے کلائنٹ کو اپنا وکیل نہیں بناتا. تو بہر صورت یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد، کلائنٹ کے دیگر اثاثہ جات کو دیکھنے کے بعد، جب اس کو چیز فراہم کرنے کی باری آتی ہے تو بعض اوقات وہ ادارہ خود فراہم کرتا ہے، بعض اوقات اس کو اپنا نمائندہ بنا کر وہ چیز خریدتا ہے، اور بعض اوقات اس کو وہ رقم قرض کے طور پر دیتا ہے. اور قرض کی صورت میں جو اضافہ لیا جاتا ہے، پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں، یہ تو ظاہر سود ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بینک اس کو چیز مہیا کر دیتا ہے یا اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو معاہدے کے بعد یا بینک نے جب رقم دے دی تو اس کے بعد یہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، عام طور پر یہ چلتا ہے، رواج یہ ہے کہ معاہدہ اس کے ساتھ ہوا کہ یہ چیز ماہانہ اتنے کرائے پر آپ کو دی جا رہی ہے. تو وہ کرایہ جس وقت سے معاہدہ ہوا اسی وقت سے نافذ العمل ہو جاتا ہے، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ چیز اتنی مدت تک آپ کے پاس کرائے پر ہے، اور اتنی مدت جب گزر جائے گی تو یہ از خود آپ کی ملکیت میں چلی جائے گی، یا ہم یہ چیز اس سیکورٹی کے بدلے جو ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر آپ سے لیں گے اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے دیں گے، یا اس وقت کوئی اس کی نئی قیمت مقرر کر کے، یعنی اسی وقت یہ معاہدے میں طے ہوگا کہ اتنی مدت تک کے لیے یہ چیز کرائے پر ہے، اس کے بعد یہ چیز کسی بھی صورت میں آپ کی ملکیت میں چلی جائے گی. اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم آپ کے لیے خرید رہے ہیں، استعمال آپ نے کرنی ہے، لہذا اس چیز کے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں گی وہ ساری ذمہ داریاں کلائنٹ کے ذمہ ہوں گی، اور بینک یا مالیاتی ادارہ مزید اس پر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کرے گا. یہ شرائط ہوتی ہیں اس معاہدے کی. یہ تو ہے جو عام بینکوں کے اندر فائنانشل لیز کے حوالہ سے جو طریقہ کار ہوتا ہے. اب اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو اس کے اندر دیکھیں خرابیاں کتنی پائی جا رہی ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ مالیاتی ادارہ جس وقت اس چیز کو لیز پر دے رہا ہے اس وقت اس مالیاتی ادارے کے پاس وہ چیز موجود نہیں، اس نے وہ چیز خریدنی ہے اور خرید کر اس کے حوالے کرنی ہے. تو جس چیز کا وہ مالیاتی ادارہ مالک ہی نہیں، مالک بننے سے پہلے ہی اس چیز کے بارے میں معاہدہ کر رہا ہے کہ یہ چیز ہم آپ کو لیز پر دے رہے ہیں، تو جس چیز کا مالک ہی بندہ نہ ہو یا کوئی ادارہ مالک ہی نہ ہو اس چیز کو کرائے پر کیسے دے سکتا ہے؟ ایک خرابی اس کے اندر یہ لازم آ رہی ہے.
دوسری خرابی اس کے اندر یہ لازم آ رہی ہے کہ یہاں معاہدہ صرف لیز کا نہیں ہو رہا، صرف کرایہ داری کا نہیں ہو رہا، بلکہ کرایہ داری کے ساتھ ساتھ بے کا بھی معاہدہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ معاہدے میں طے ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ چیز کرائے پر ہوگی اور اتنے عرصے کے بعد اس چیز کے آپ مالک بن جائیں گے، خواہ وہ ہبہ کے طور پر، خواہ وہ بے کے طور پر، کسی بھی طور پر آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ یعنی ایک معاہدے کے اندر دو قسم کے سودے ہو رہے ہیں، کرایہ داری کا بھی اور بے کا بھی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دوسرے سودے کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ہی معاہدہ کے اندر دو سودے ہو رہے ہیں، کرایہ داری کا بھی اور بے کا بھی، یہ بھی اس کے اندر قباحت ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر بینک کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے کہ جو ہی بینک نے وہ سودا کیا یا رقم اپنی دے دی بینک نے، تو وہ مشینری یا گاڑی جو بک کرائی گئی ہے وہ ممکن ہے 2-4 مہینے کے بعد آئے، کلائنٹ کو 2-4 مہینے کے بعد اس پر قبضہ حاصل ہو، لیکن جب سے بینک کے ساتھ سودا ہوا یا اس نے رقم دے دی، اس وقت سے اس چیز کا کرایہ کلائنٹ پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کلائنٹ کے لیے شے کا قبضہ کرنا، اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ بینک نے جب اپنے پیسے خرچ کر دیے یا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اس وقت سے ہی کرایہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی چیز کو کرایہ پر لیا جاتا ہے تو اس شے کے نفع کے لیے لیا جاتا ہے، اور اس شے کا نفع تب ملتا ہے جب اس شے پر قبضہ حاصل ہو جائے۔ تو ابھی کلائنٹ کو قبضہ ملا ہی نہیں، تو قبضہ ملنے سے پہلے اس کا کرایہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اس کے اندر خرابی ہے۔ اور اس کے اندر چوتھی خرابی اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ یہ چیز چونکہ لیز پر دی جا رہی ہے، مالیاتی ادارے کی طرف سے لیز پر دی جا رہی ہے، اور ساتھ اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اب یہ بینک یا مالیاتی ادارہ اس پر مزید کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے جتنے ٹیکسز ہیں، جتنے اس پر تاوان آتے ہیں، جتنے اس پر مزید اخراجات ہوں گے، وہ سارے کے سارے اخراجات کلائنٹ کے ذمے ہی ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی سماعت فرما چکے کہ جب کوئی معاملہ کرایہ داری کا ہوتا ہے تو اس کرایہ داری کے معاملہ میں مالک کرائے پر دینے والا ہوتا ہے اور استعمال کا حق لینے والے کا ہوتا ہے۔ استعمال کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ استعمال کرنے والے پر ہوں گی، اور مالکانہ جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ ظاہر ہے جو مالک ہے اس کے ذمہ ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی یا مشینری یا مکان دکان کسی بھی شے پر مالکانہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں اس پر ہوں گی جو مالک ہے، اور وہ مالیاتی ادارہ یا بینک ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اس گاڑی کی یا مکان کی انشورنس کروانی ہے تو وہ اس ادارے نے کروانی ہے، اگر اس کے سالانہ ٹیکسز دینے ہیں تو وہ اس ادارے نے دینے ہیں، البتہ اس کے استعمال کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ کلائنٹ ادا کرے گا۔ لیکن بینک اپنی مالکانہ حیثیت تو برقرار رکھتا ہے، لیکن مالکانہ جو ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں مزید اخراجات کی، وہ ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ظاہر عزیز کا معاملہ ہے، مالک ظاہر ہے اس کا بینک ہی ہے یا وہ مالیاتی ادارہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کرایہ ادا کرنے میں کلائنٹ تاخیر کرتا ہے یا زیادہ تاخیر کرتا ہے تو بعض اوقات وہ ادارے، مالیاتی ادارے، اس چیز کو ضبط بھی کر لیتے ہیں، اور انہیں ضبط کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے ضبط کرنے کا اختیار تبھی ہے کہ جب یہ چیز ان کی ملکیت میں ہے۔ تو جب ان کی ملکیت کے سارے حقوق ان کے پاس ہیں تو ملکیت کی ذمہ داریاں بھی انہی پر لازم ہونی چاہیے، جبکہ وہ یہ ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس معاہدے کے اندر یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ وہ مالیاتی ادارہ جب چاہے یک طرفہ طور پر اس معاہدہ لیز کو ختم کر سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر بعض اوقات شرط ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب
دو طرفہ رضامندی سے کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو اب اس کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک طرفین شرائط کی پابندی کر رہے ہوں. یک طرفہ طور پر کوئی ختم کرنا چاہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر کوئی دوسرا فریق شرائط کی پابندی نہیں کر رہا، پھر وہ اگر شرائط کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ختم کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ یک طرفہ طور پر بلا وجہ معاہدہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جبکہ یہ بھی اس کے اندر شرط ہوتی ہے کہ یہ مالیاتی ادارہ بعض اوقات یک طرفہ طور پر ختم کر دیتا ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ لیز بر وقت ادا نہ کی جائے تو اس پر جو مالی جرمانہ لگتا ہے وہ یومیہ حساب سے یا ہفتے کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے جو بھی لگتا ہے، اس جرمانے کو یہ بینک خود استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ جرمانہ بینک جو استعمال کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اور یہاں ہمارے ہاں یہ ایک سرکاری طور پر رواج بن گیا ہے اور یہ ایک عامۃ الورود صورتحال مسئلہ اختیار کر گیا ہے کہ جب وہ لیز یا قسط لیٹ ہوتی ہے تو جرمانہ ہی لگاتے ہیں. اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جرمانہ صرف سزا کے طور پر اس صورت میں لگانا جائز ہو سکتا ہے کہ جب اس کو خیراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ورنہ اپنے استعمال کے لیے یا اپنے نفع کے لیے مالی جرمانہ لگانا جائز نہیں ہوتا. اور یہ جرمانہ لگانے کا بھی مقصد تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو پابند کیا جائے کہ وہ تاخیری حربے استعمال نہ کرے، بر وقت جو ہے وہ رقم ادا کرتا رہے. اور اس کی صورت صرف جرمانہ لگانا ہی نہیں ہوتا بلکہ بر وقت ادائیگی کی مجبوری اور اس کی پابندی کروانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. مثلا پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کلائنٹ بر وقت ادائیگی نہیں کر پا رہا، کیا وہ مفلس تو نہیں ہو گیا، اس کے حالات جو ہیں وہ ناسازگار تو نہیں ہو گئے. اگر وہ واقعی مفلس ہے اور آپ کی رقم اس نے دینی ہے تو اس مفلس کو مہلت دینی چاہیے. اگر وہ واقعی مفلس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، تو آپ اس پر جبر کریں گے بھی تو آپ کو کیا ملے گا؟ ظاہر ہے اس پر سختی تو ہو جائے گی، لیکن آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ رقم مل جائے. اس لیے اس کو مہلت دینی چاہیے، اور مفلس کو مہلت دینے کی بڑی فضیلت حدیث طیبہ کے اندر آئی ہے. اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ مقروض، وہ تمہارا دیندار اگر مفلس ہو جائے تو خوشحالی تک اسے مہلت دی جائے. اور اگر وہ مفلس نہیں ہے، وہ غنی لیکن خواہ مخواہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ٹال مٹول کرنا اب اس کی طرف سے زیادتی ہے. اس کی اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے بہت ساری صورتیں بیان فرمائی ہیں. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس پر کیس کیا جائے، اس پر مقدمہ دائر کیا جائے، قانونی طور پر اس پر دباؤ ڈالا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ ادائیگی کرے. اور مقدمہ کرنے کی صورت میں پھر اس کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی کی جاتی ہے، اس کے اثاثے بیچ کر بھی ادائیگی کے لیے اس کو مجبور کیا جاتا ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کی اس نے ادائیگی کرنی ہے وہ اس کے ملکیتی کاغذات کو اپنے قبضہ میں لے لے، یعنی اس کے جتنے بھی ملکیتی کاغذات ہیں ان کو اپنے قبضہ میں لے اور اس کو مجبور کرے کہ جب میری رقم تو ادا کرے گا تب تجھے تیرے ملکیتی کاغذات واپس کر دیے جائیں گے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی میڈیا کے اندر تشہیر کی جائے کہ فلاں بندہ نادہندہ ہے اور خواہ مخواہ رقم ہونے کے باوجود یہ ادائیگی نہیں کر رہا. اس کے اندر اگرچہ اس کلائنٹ کی حد کے عزت تو ہے، لیکن اس حد کے عزت کی صورت اس نے خود پیدا کی ہے، اپنے آپ کو بے عزتی اور ذلت پر اس نے خود پیش کیا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وسعت کے باوجود کسی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اپنی عزت کو بھی اس کے لیے حلال کر دیتا ہے اور اپنے لیے سزا کو بھی وہ جائز قرار دیتا ہے. تو یہ جو ہے مالی جرمانہ، اس کے علاوہ بھی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن صورتوں میں اس کو پابند کیا جائے کہ وہ بر وقت ادائیگی کرے، لیکن ان صورتوں کے اندر چونکہ دقت ہوتی ہے اور آسان صورت یہی ہوتی ہے کہ اس سے جرمانہ لے لیا جائے، تو جرمانہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کو اپنے
ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو خیراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ کچھ صورتیں میں نے عرض کی کہ جو عام بینکوں کے اندر یا مالیاتی اداروں کے اندر مروج صورتیں ہیں فائنانشل لیز کی، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں یہ خرابیاں موجود نہ ہوں تو ظاہر ہے خرابیوں سے پاک اگر معاہدہ ہو تو اس کے اندر جواز ہی جواز ہوگا، اس کے جواز کے اندر کوئی کلام نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔